تو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان ٹیلی ویژن پہ ایک ڈرامہ ارطغرل غازی کے نام سے ایک ترک ڈرامہ پاکستان ٹیلی ویژن پر اردو زبان میں نشر کیا جا رہا ہے، لیکن اردو زبان میں ڈبنگ سے قبل یہ ڈرامہ پاکستان میں اس حد تک مقبول ہے کہ اس کے مداحوں میں وزیر اعظم عمران خان کو بھی گنا جاتا ہے، جو اس میں دکھائی گئی اسلامی تہذیب کی تعریف کر چکے ہیں۔ عثمانی روایات کے مطابق ارطغرل غازی سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد تھے۔ اس کے علاوہ ان کے بارے میں حقائق پر مبنی معلومات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ کئی صدیوں تک دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر حکمرانی کرنے والے اس خاندان اور سلطنت کا آغاز تاریخ کے تلکوں میں گم ہو چکا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں عثمانی روایات کے علاوہ اس دور کی دو ٹھوس نشانیاں، ایک سکہ اور بازنطین سلطنت کے مورخ کی تحریر اور عثمان کے خواب کا ذکر ملتا ہے، جس کا ہم آگے چل کر ذکر کریں گے۔ جو بات طے ہے وہ یہ کہ عثمان کا تعلق آج کے ترک میں اناطولیہ کے علاقے میں آباد ترک خانہ بدوش قبیلے سے تھا، اور اس کی حکومت اناطولیہ کی چھوٹی چھوٹی حکومتوں میں سے ایک تھی، جن کی طاقت میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر عثمان یا پھر ان کے والد نے ایسا کیا کیا کہ صرف اسی خاندان کے راج قبیلے سے چھوٹی ریاست اور پھر اناطولیہ کی بڑی سلطنت بننے سے 3 براعظموں میں پھیلا اور پھر خلافت میں تبدیل ہوا۔ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد 14ویں صدی کے اوائل میں رکھی گئی اور یہ 20ویں صدی میں ختم ہوئی۔ اس دوران ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے 37 سلطان اس مسند پر بیٹھے۔ ایک مورخ کے مطابق کسی خاندان کا مسلسل اتنی دیر حکومت کرنا معجزے سے کم نہیں ہے۔ محترم دوستو، روایت ہے کہ منگول کے حملوں کے پیش نظر دیگر بہت سے ترک قبائل کی طرح یہ قبیلہ بھی غلامی اور تباہی سے بچنے کے لیے نئے علاقوں کی طرف روانہ ہوا، اور ایک مورخ کا خیال ہے کہ سلمان شاہ شام میں داخل ہوتے ہوئے دریائے فرات میں ڈوب گئے اور اس کے بعد ان کے 2 بیٹے واپس چلے گئے، جبکہ ارطغرل نے مغرب کی طرف اپنا سفر جاری رکھا اور اناطولیہ کے علاقے میں داخل ہو گئے، جہاں سلجوق حکمرانوں نے ان کی مدد کے بدلے انہیں اناطولیہ کے مغربی علاقے میں زمین دی۔ اس کے علاوہ اس کتاب میں آپ کو تمام چیزیں دستیاب ہو جائیں گی۔ یہ اپلیکیشن اہلسنت.com کی جانب سے بنایا گیا ہے، اور اس اپلیکیشن میں آپ کو اناطولیہ کی تاریخ اور سلطنت عثمانیہ کی تاریخ، خلافت عثمانیہ کی تاریخ، ارطغرل غازی اور تمام خلافت عثمانیہ کا یہ احاطہ کیا ہوا ہے۔ آئیے اس کو انسٹال کرتے ہیں، پھر اس کو چیک کرتے ہیں کہ اس میں کیا کیا خوبیاں ہیں، اس اپلیکیشن کی اور کیا کیا خاصیتیں ہیں۔ اب ہمارے پاس یہ اپلیکیشن انسٹال ہو چکی ہے۔ اگر آپ کے پاس انسٹال نہیں ہے تو آپ ڈسکرپشن میں اپلیکیشن کا لنک دیا گیا ہے، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، پھر اس کو اوپن کریں۔ جیسے ہی اوپن کریں کہ آپ اس طرح سے اپلیکیشن کھل جائے گی اور آپ کو یہاں کئی چیزیں نظر آ رہی ہوں گی۔ آپ کو یہاں کئی چیزیں نظر آ رہی ہوں کہ آپ کو سلطنت عثمانیہ نظر آ رہا ہے، اس پہ کلک کرنا ہے۔ جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو کتاب کھل جائے گی، اور آپ یہاں دیکھیں فہرست نظر آ رہی ہے۔ آپ اس میں اپنی انگلیوں کے ذریعے اس کو زوم ان اور زوم آؤٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی میں آپ یہاں پہ فہرست جو نظر آ رہی ہے اس کی، اب آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں ترکوں کے آباء و اجداد، اس پہ کلک کر دیں۔ جیسے کلک کریں گے آپ کے سامنے کھل جائے گا اور آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں یہاں سے، اور ہماری اسلامی تہذیب، تمدن اور سلطنت عثمانیہ کی سیاسی، تمدنی، تہذیبی روایات اور اس کے حقائق کو جاننے کے لیے اس سے بہترین کوئی کتاب نہیں ہے۔ ڈرامے وغیرہ میں آپ کو بہت ساری چیزیں مبالغہ آرائی کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں۔ آپ سے میں علمی اور ادبی دوستی کے پیش نظر گزارش کروں گا کہ آپ ڈرامہ دیکھنے کے بجائے اس کتاب کو پڑھ کر حقائق سے آگاہ ہوں، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر آپ نے جس پیج کو آخری صفحہ کے طور پہ پڑھا ہوگا، وہی صفحہ آپ کے سامنے دوبارہ کھلنے پر نظر آئے گا۔
آپ اس کو ضرور ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنے احباب تک پہنچائیں۔